اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھل راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اپنے پلاٹ کو قبضہ مافیا سے کیسے بچائیں، یا جائیداد کی نشاندہی، حد براری، ڈیمارکیشن کرانا کیوں ضروری ہے۔ جائیداد خریدتے وقت اس کی حد براری، نشاندہی یا ڈیمارکیشن کرانا ضروری ہے۔ جائیداد چاہے دیہات کی ہو، دیہی ہو یا شہری ہو، دونوں صورتوں میں جو جائیداد آپ خرید رہے ہیں اس کی نشاندہی کرانا ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہم کوئی بھی جائیداد، پلاٹ، مکان وغیرہ خریدتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جائیداد قبضے والی نہ ہو، اس جائیداد کے اوپر کوئی کیس نہ چل رہا ہو عدالت میں، اس جائیداد کے اوپر مچلکہ نہ دیا گیا ہو، شورٹی باؤنڈ نہ دیا گیا ہو، یا اس جائیداد کے اوپر کسی بینک سے قرض نہ لیا گیا ہو۔ یہ تمام چیزیں ہم اس لیے مد نظر رکھتے ہیں تاکہ ہماری جائیداد کی ویلیو، قیمت بالکل درست ہو۔ ہم چاہے جائیداد کو خود رکھنا چاہیں یا آگے فروخت کرنا چاہیں، ہماری جائیداد جتنے کی ہم خرید رہے ہیں اور جو مارکیٹ میں دوسری اس جیسی جائیداد کا ویلیو ہے، قیمت ہے، اس کے برابر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر جائیداد قبضے والی ہوگی یا اس کے اوپر بینک لون لیا ہوگا تو جیسے ہی آپ فروخت کرنے لگیں گے تو اس کی ویلیو بہت کم ہو جائے گی۔ یہ اس جیسا ہی حد براری، نشاندہی کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی جائیداد کو فروخت کرنا چاہیں تو اس کے اوپر کیس کر دیا جائے گا، یا اگر خالی جگہ پڑی ہے تو اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا۔ مطلب کہ وہ آپ کی جائیداد کو ہتھیانا چاہتے ہیں، ناجائز طور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ کو ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف انداز میں یہ طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں۔ ان قبضہ مافیا، ان مافیا سے کیسے بچنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے کوئی بھی جائیداد جب خریدیں، اسپیشلی جو جائیداد اوپن ہے، اس کو جب خریدیں تو حد براری ضرور کروائیں۔ حد براری نہ کروانے کی وجہ سے کن کن قباحتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان میں سے چند ایک حاضر خدمت ہیں۔ نمبر 1، آپ کو پلاٹ غلط فروخت کیا گیا ہو۔ جس شخص نے آپ کو پلاٹ فروخت کیا ہے اس کی جائیداد مشترکہ کھاتے میں ہو اور اس کی جائیداد ون ڈے میں بنتی بیک سائڈ پہ ہو، لیکن وہ بالکل فرنٹ کے سڑک کے بالکل بر لبے سڑک آپ کو پلاٹ دے دے جس کی مالیت زیادہ ہو۔ اب بیسیکلی تو وہ جو بر لبے سڑک والا پلاٹ ہے وہ کسی اور شخص کی ملکیت ہے، تو لیکن اگر آپ حد براری کروائیں گے تو وہ یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ شخص آپ کو غلط پلاٹ فروخت کر رہا ہے۔ نمبر 2، آپ کو پلاٹ بالکل درست فروخت کیا گیا ہو اور جس شخص نے وہ پلاٹ آپ کو فروخت کیا ہے خانگی ونڈے یا ریونیو آفیسر کے ونڈے میں وہ اس کی جائیداد واقعی ہو، لیکن قیمتی ہونے کی وجہ سے مشترکہ کھاتے کا دوسرا شخص اس کی رال ٹپکنا شروع ہو جائے اور وہ سمجھے کہ یہ اس سے میں کچھ پیسے ہتھیا لوں، تو وہ آپ کے اوپر مشترکہ مالک ہونے کی بنا پر آپ کے اوپر کیس کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی پلاٹ خریدیں تو اس کی ڈیمارکیشن، نشاندہی، حد براری ضرور کروا لیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے سڑک یا نالا کا فراڈ۔ واضح ہے کہ سڑک اور نالا کا خسرہ نمبر الگ ہوتا ہے اور اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح پاسبل ہے اور ہوتا ہے کہ سڑک یا نالا اپنی اصل جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ساتھ والے خسرہ سے جو کسی پرائیویٹ شخص کی ملکیت ہوتا ہے اور جو قابل فروخت ہوتا ہے وہاں سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو وہ شخص اپنی کامل علمی یا اس کے نالج میں ہو تو وہ آپ کو وہ خسرہ جو خالی پڑا ہے لیکن ہے وہ سڑک کا خسرہ، وہ آپ کو فروخت کر دے، خسرہ نمبر اپنا اور قبضہ آپ کو نالے یا سڑک کا دے دے، تو آپ کی جائیداد کو خطرہ ہے، کیونکہ محکمہ جو سڑکوں سے متعلقہ ہے وہ کسی بھی وقت آپ سے وہ قبضہ لے سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حد براری کرائیں، اور اگر وہ خسرہ جو خالی پڑا ہے جو آپ خرید رہے ہیں وہ کسی دیگر محکمے کی ملکیت ہے تو وہ اس محکمے سے ایڈجسٹمنٹ کریں، تاکہ وہ محکمہ متعلقہ جو جگہ سے جو گزر رہی ہے وہ وہاں پہ منتقل ہو خسرہ نمبر، اور آپ کا خسرہ نمبر خالی آپ کو ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حد براری کروائیں۔ چوتھے نمبر پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا فراڈ ہے، اور یہ فراڈ بہت عام ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر 2 ایکڑ زمین کا مالک ہے اور وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بناتا ہے، وہ 3 مرلے، 5 مرلے، 6 مرلے، 10 مرلے اور 1 کنال کے پلاٹ کاٹتا ہے، تو اس نے سڑکیں بھی دینی ہوتی ہیں اور نالیاں بھی دینی ہوتی ہیں، اس لیے وہ پوری 2 ایکڑ زمین نہیں فروخت کر سکتا۔ سڑکوں اور نالیوں کو نکال کے وہ 1.25 ایکڑ یا 1.5 ایکڑ کے قریب وہ زمین فروخت کرتا ہے۔ جو باقی بچ جاتی ہے زمین وہ اسی مالک کے نام پہ ہوتی ہے، اور قبضہ مافیا اس چیز کو کیش کراتے ہیں، اس مالک سے سڑکوں والی جو جائیداد ہوتی ہے اس کی رجسٹری لیتے ہیں اور کسی بھی خالی پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، یا کسی ایسے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں جن کا مالک سست ہو اور اس نے ابھی تک رجسٹری اور انتقال وغیرہ نہ کروایا ہو۔ اب صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ جس شخص سے اصل مالک نے پلاٹ خریدا ہے وہ بھی ایک ہے، وہی ہے، اور جس سے قبضہ مافیا کے فرد نے پلاٹ خریدا ہے وہ بھی سیم ہے۔ اب قبضہ مافیا کی پراپرٹی جلدی رجسٹری ہو گئی، اصل مالک کی ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، تو اگر تو اس شخص نے جس نے جو اصل مالک ہے جس نے اصل پلاٹ خریدا ہے وہ ڈیمارکیشن کروا لیتا ہے تو وہ ان قباحتوں سے بچ سکتا ہے۔ ڈیمارکیشن حد براری نشاندہی ظاہر کرے گی کہ یہ والا پلاٹ اس نے خریدا ہے، چاہے اس کی رجسٹری ابھی تک پاس ہوئی ہے یا پینڈنگ پڑی ہے یا ابھی اس نے شروع ہی نہیں کی۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی بھی جائیداد جب بھی آپ خریدیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے، آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہو، یا اگر آپ نے گھر بنانا ہو یا آپ نے گھر بنانا ہو تو وہ لڑائی جھگڑے میں آپ کی جائیداد ملوث نہ ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ جائیداد خریدیں آپ حد براری، نشاندہی، ڈیمارکیشن ضرور کروائیں۔ امید ہے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔